سب بات تو میں نے ٹرین کی کرنی تھی، مگر آپ نے اپنی گفتگو میں سی ڈی اے کا ذکر کیا تھا. میں چاہ رہی ہوں انصر عزیز صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. سی ڈی اے کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، معطل ہو گئے، فائنلی ہو گئے. سی ڈی اے جو ہے نا اگین اس کے لیے عمران خان صاحب ذمہ دار. بات یہ ہے پورے ملک میں کرپشن کا دفتن خاتمہ نہیں ہو سکتا، بگننگ ہو سکتی ہے. ہاں، اور اس کی بگننگ اسلام آباد سٹی سے ہونی چاہیے. بالکل. اس سی ڈی اے کے بارے میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ اس کے 80-90% ملازم کرپٹ ہیں. اس کے ایک سابق ممبر تھے جو اب اسلام آباد کے شاید کمشنر ہیں، میں ان کی خدمت میں 20 دفعہ حاضر ہوا. کین یو امیجن صبح 8-9 بجے بھی میرے لیے اٹھنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے، جو آدمی فجر کے بعد سوتا ہو. اور وہ مجھے ہر دفعہ 20 دفعہ انہوں نے مجھے کہا 3 دن کے بعد یہ مسئلہ لیا، غریب آدمی کی زمین کی کمپنسیشن کا مسئلہ تھا. متعلقہ افسر نے ان سے صاف صاف کہا 20 لاکھ روپے فی پلاٹ دے دیں. 8-10 پلاٹ تھے. اچھا، ٹھیک ہے. وہ بھی مجھے بلاتے رہے، چیئرمین صاحب بھی بلاتے رہے. آخر میں تنگ آ کے میں نے جانا چھوڑ دیا کہ بھئی ایک جینون کام ہے. کوئی جینون کام سی ڈی اے میں نہیں ہو سکتا. رشوت دیے بغیر اگر کوئی کام ہو جائے تو وہ ایک میریکل ہوگا. بالکل ہوگا. پاکستان میں سی ڈی اے سے بڑھ کر اگر کوئی کرپٹ ادارہ ہو سکتا ہے تو وہ سندھ حکومت کے بعد ادارے ہو سکتے ہیں، یہ شاید ان سے بھی بڑھ کر ہو. 30-40-35 ہزار ملازم ہیں، پھر انہیں پلاٹ بھی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال کھربوں روپے کا نقصان وہ کرتے ہیں. سی ڈی اے کو تو ویسے بھی ایک سفید ہاتھی کہا جاتا ہے. اچھا، سفید ہاتھی تو بہت معمولی لفظ ہے. یہ تو چیر پھاڑ کھانے والے شیر ہیں، چیتے ہیں، بیڑیے ہیں. اب یہ ہے کہ سی ڈی اے کی نے کیا قسمت پائی ہے کہ وہاں کچھ یونین ہیں. کوئی سیاستدان سی ڈی اے کے خلاف بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ سی ڈی اے کی یونینوں سے مل کے الیکشن جیتنے ہیں. وہ چاہے جماعت اسلامی کا ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو. مجھے نہیں پتا اسد عمر صاحب نے یونین سے بات کی ہے نہیں کی، اس لیے میں انہیں مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن ایک روایت یہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سی ڈی اے میں اب ایک قصہ اور نیا شروع ہوا. جب زرداری صاحب کی حکومت ہوئی، انہوں نے اپنی ہمشیر محترمہ کو تحفے میں دے دیا سی ڈی اے. فریال صاحبہ کے بعد؟ جی. اچھا. اور آزاد کشمیر تحفے میں دے دیا. جیسے بادشاہ نہیں تھے اپنی شہزادیوں کو تحفے میں کوئی ملک یا صوبہ دے دیتے تھے، دے دیا. انہوں نے جو کیا سو کیا. نواز شریف صاحب کے دوست ہیں انصر عزیز صاحب، بہت پکے والے ہیں. یہ نہیں مجھے پتا. نہیں، مجھے تو پتا ہے جب نواز شریف صاحب بیمار تھے انصر عزیز صاحب وہاں پر موجود تھے لندن میں. ہاں ٹھیک ہے. اب انہوں نے ان کو سی ڈی دے دیا. انہوں نے ہمشیرہ محترمہ کو دے دیا، انہوں نے برادر محترم کو دے دیا، اپنے ذاتی دوست کو دے دیا. اب ان کو معطل کسی نے کیا؟ کابینہ نے. ذرا غور فرمائیے، اس ملک میں ان کو چاہیے تھا کہ علاقے کا ایس ایچ او پکڑ لیتا. اگر اس ملک کی پولیس آزاد ہوتی، اگر اس کو پولیس کو بہتر بنایا ہوتا، 18 مہینے میں اتنی بہتر تو نہیں ہو سکتی تھی، کچھ بہتر ہو سکتی تھی. شہر کا ڈی آئی جی پکڑ لیتا. یہ تو پولیس کا کام ہوتا ہے یا ایف آئی اے کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا. کیبنٹ کو فیصلہ کرنا پڑا کہ 4 کروڑ روپے کا الزام ہے، 3 مہینے کے لیے معطل کیا ہے. اب 3 مہینے کے لیے معطل کیوں کیا بھائی؟ پوچھیں. اس لیے ڈرتے ڈرتے ہو سکتا ہے عدالت بحالی کر دے. دیکھو نا 100 مسئلے ہیں، آپ کا پوری تیاری کرتے نہیں، عدالت میں جاتے ہیں، عدالت بعض اوقات رحم دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں. عدالتوں میں بھی عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں نا. لیکن کمزور پروسیکیوشن کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کمزور پروسیکیوشن ہوتی ہے اس لیے ملزم بچ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب جناب ان پہ الزام ہے سی ڈی اے جو ہے اس کی تشکیل 9 ہونی چاہیے. ایف بی آر پہ تو کیا کہ ہم تھک گئے، وہ تو بہت بڑا کام ہے، وہ خان صاحب نہیں کر سکتے. اس کے لیے کوئی سکندر اعظم پیدا ہوگا تو وہ کرے گا. نظر آ گیا ہمیں خان صاحب دعوے بہت کر سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے، کیپیسٹی تھوڑی ہے. اور سی ڈی اے کو تو ٹھیک کر دیں عمران خان صاحب، ایک کمیشن بنا دیں، اس میں فالتو آدمی نکالیں جو کرپٹ ہیں. فالتو سے یہ نہیں ہے کہ بھی سٹاف کی ضرورت کم ہے، پہلے لوگ بے روزگار ہیں. اس میں جو تھارولی کرپٹ ہیں، ان کی جائیدادوں جو بڑے 500 کرپٹ ہیں ان کو ہی نکال دیں. بڑے معاملات سلجھ جائیں گے، جو ارب پتی ہو گئے ریکور ہو جائیں گی. ایک وزیر نے، نون لیگ کے وزیر نے، میں نام اب اس لیے نہیں لیتا، نہ میں تھک گیا ہوں نام لے لے کے، 1000 پلاٹ جو کمپنسیشن کے پلاٹ تھے وہ بیچارے رولتے رہتے نا، اس کے کریڈورز میں پھرتے رہتے ہیں.
اور ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. 20 لاکھ روپے فی پلاٹ, 20 لاکھ روپے کوئی کہاں سے لے, بعض کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے. ایک وزیر نے مجھے تانا دیا, وہ بھی نواز شریف صاحب کے دست راست ہیں, مجھے تانا دیا, اللہ کے فضل سے جیتے بھی وہ میری مدد سے تھے. لطیفہ یہ ہے ایک دفعہ, ٹھیک ہے, دوستی میں تانا دے دیا. اچھا نہیں, دوستی میں نہیں تانا دیا, انہوں نے مجھے تانا دیا, آپ فلاں کی سفارش کے لیے گئے. میں نے کہا جس کی سفارش کے لیے میں گیا تھا چیئرمین سے کہیں اس کا کام نہ کرے. وہ اس وقت وزیر تھے سی ڈی اے کے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا وزیر صاحب تو جو 700-800 ہزار پلاٹ آپ نے خریدے میں اس کی نگہبانی میں کروں گا. اچھا, چنانچہ ان کا اخلاق بڑا بلند ہو گیا. اس کے بعد وہ بالکل دھیمے پڑ گئے. میں نے کہا تم وہی آدمی ہو جس کی میں نے مدد کی تھی الیکشن جیتنے کے لیے, اور تم ٹی وی میں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو. الحمدللہ میرا دامن بالکل صاف ہے, میں اس طرح گندے کاموں میں کبھی نہیں پڑا. میں نے تو کہا یہ جینوئنلی مستحق ہے, اور سی ڈی اے کا سارے افسر مانتے ہیں مستحق ہے, تو پھر اس کو یہ ڈیزرونگ ہے, اور نہیں دیے تو میں پھر اس کو بچانا میں نے چھوڑ ہی دیا. میں نے کہا میں کیا کروں اس کا. میں نے اس آدمی سے کہا, میں اتنی دفعہ گیا کہ میں تھک گیا ہوں. وہ آدمی فوت ہو گیا پچھلے برس. سی ڈی اے جو ہے یہ اذیت رسانی کا ادارہ ہے پٹواریوں کی طرح. پٹواری تو پیسے لے کے کام کر دیتے ہیں, یہ تو زیادہ پولیس والے بھی رشوت لے کے کام تو کر ہی دیتے ہیں. سی ڈی اے بڑا رuthless ہے. سی ڈی اے اس ملک کے رuthless ہے. جس طرح اس ملک کو کھا گیا, ٹیکس نہ دینے والا اور ٹیکس وصول کرنے والے اس ملک کو کھا گئے, اور عمران خان میں ہمت نہیں ان کا احتساب کرے. دل اس کا چاہتا ہے, دل تو پھر بہت کچھ چاہتا ہے, مگر یہ رسک لینا پڑتا ہے. رسک لینا پڑتا ہے, رسک نہیں لے سکتا. کرسی عزیز آج کل ایڈونچر, اور کیا کرسی تو ہر ایک کو عزیز ہے. کرسی تو مسجد کے محراب کے پہ عزیز ہوتی ہے. کہ میں گاؤں میں گیا ابھی, اس میں نے ایک مسجد دیکھی کھیتوں کے درمیان, اتنی مسجد نہ کوئی گاؤں نہیں ہے, کھیتوں کے درمیان. اچھا, اس میں سے آواز آ رہی تھی. میں نے اپنے میزبان سے, جس کے گھر کھیتوں کے درمیان ہے, بعض لوگ کھیتوں میں ہی گھر بنا لیتے ہیں نا, اس سے پوچھا کہ اس مسجد میں تو کبھی کوئی آواز سنائی نہیں تھی, میں پہلے بھی آتا رہا ہوں, نہ اذان نہ نماز. بھائی وہ ایسی کسی نے بنا دی, کسی پھر جواب کیا ملا؟ وہ بنائی تھی مسافروں کے لیے, راستہ ہے نا, کبھی کوئی مسافر گزر رہا ہو تو پانی بھی ہو اور صاحب بھی ہو, نماز پڑھ لے. اس نے کہا بھائی ہر سال ایک آدمی آتا ہے, وہ تراویح پڑھاتا ہے, 3 4 5 6 آدمی تراویح پڑھتے ہیں, کچھ پیسے وہ دے دیتے ہیں, کچھ علاقے کے لوگ مربت میں دے دیتے ہیں. اس نے کہا میں بھی کچھ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب وہ مسجد پہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے کہاں سے وہ چلتا ہے. پیسے تو کیا ملتے ہیں. میں نے کہا کتنے, اس نے کہا 10-12 ہزار روپے مسجد پہ ہمارا. کا کین آئی ٹیل یو, میں خدا کو حاضر ناظر جان کر رہا ہوں, اس میں کوئی مبالغہ نہیں. پاکستان کے ایک چیف جسٹس نے میرے ایک دوست کو فون کیا کہ میری برادری کا مسئلہ ہے, فلاں علاقے کی مسجد پہ قبضہ کرنے میں مدد کرو. اس نے کہا چیف جسٹس صاحب خدا کا کوئی خوف کریں, اول تو میں کوئی کام ایسا کرتا ہی نہیں غیر اخلاقی, پھر مسجد پہ قبضہ, پھر برادری کے لیے. یہ جو مافیاز ہیں یہ ایک آدھ دن میں تھوڑی ختم ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب پورے خلوص سے چاہیں تب بھی نہیں ہو سکتی, لیکن بگننگ ہی نہیں کر رہے. آغاز تو کرنا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے, یہ سی ڈی اے سے کریں یا جہاں سے چاہیں, جہاں سے وہ مناسب سمجھے کریں, وہاں سے شروع کر لیں. مگر وہ کیا کر رہے ہیں, خبر آپ کو یہ دیتا ہوں کہ چیف سیکرٹری کا تبادلہ انہوں نے کیا. اعظم سے جو دوسرا فریق ہے نا, آپ مجھ سے دوسرے فریق کا نہ پوچھے گا, تو بتا دیا کریں نا. میں آخری عمر میں جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, نہ ٹرک کے نیچے آ کے مرنے کا کوئی ارادہ رکھتا. خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو اب ایڈونچر پہ تلے ہوئے ہیں, شہباز شریف کی ناک رگڑنے پہ بھی اور کچھ لوگوں کی ناک رگڑنے پہ. کرپشن تو شہباز شریف نے کی ہے, اس لیے ہم اس پہ خان صاحب کا مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے, اور میڈیا کو بھی سیدھا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. حالانکہ میڈیا کے سب سے بڑے حالانکہ میڈیا بالکل ہی سیدھا ہے جی, اور جب میڈیا سیدھا ہو گیا تو پتہ چل جائے گا. بہت ہی قصبل سارے نکل جاتے ہیں ہارون صاحب, وہ سبھی کے نکل جاتے ہیں, کوئی بچتا نہیں ہے. خدا کی اس زمین پہ کوئی کبھی بچا نہیں ہے. پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے, اسی زمین میں دریا سمائے ہیں. کیا کیا بات, کوئی نہیں بچتا.
نہ ہم نے بچنا ہے نہ خان صاحب نے بچنا کسی نے نہیں, لیکن سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. بالکل سب نے بے شک اللہ کے پاس واپس جانا ہے, مگر بڑے لوگوں کا احتساب خود شیخ رشید صاحب بھی کرنے کے اوپر تل گئے ہیں. مسافروں کی آپ نے بات کی تھی ہارون صاحب کہ مسجد بن گئی, مسافروں کے لیے شیخ صاحب بڑے پریشان ہیں کہ پردیسی گھر جائیں عید ہر منائیں. اینکر کے لیے شیخ رشید کا نام لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہر نمازے کے لیے وہ اتنے ریلیونٹ رہتے ہیں ہر وقت کے بات کرنے ضروری ہوتی ہے. there you are right, he keeps himself relevant. بات ہی کر رہے ہیں شیخ. اچھا تو پھر بات یہ ہے کہ آپ بسوں کو اجازت دے رہے ہیں, ویسے وہ لطیفہ تو کل میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کیا لطیفہ ہے بھائی, کرایہ 15% کم, مسافر آدھے بیٹھیں گے, ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھیں گے, بالکل 2 سیٹوں پہ ایک مسافر. کرایہ کیسے, میں نے آپ سے کل کہا یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. آج پتہ چلا یہ کیا لائق وزیر خان صاحب نے ڈھونڈ کے رکھے ہیں. او بھائی جب آدھی سیٹیں ہوگی, کرایہ ڈیزل جو ہے وہ 30% کم ہوگا, تو کرایہ ان سے کہو کہ دگنا نہ کرو, کچھ 20% بڑھا لو, کچھ تم اپنے کمی کرو, کچھ مسافر کچھ جو ہے مسافروں کو فائدہ پہنچ جائے اور کام چل نکلے. قوم اس وقت برے حالات میں, انہوں نے کہا ویسے عصمت اللہ نعی صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, جو نہایت معقول بات ہے. جو بات شیخ صاحب کر رہے ہیں وہ بھی بہت معقول ہے. بھائی اگر ٹرین چلانے کی اجازت دینی ہے تو عید سے مطلب 3 دن پہلے نہ دیں, وہ تو چھتوں پہ لوگ چڑھ جائیں گے. وہ یہی پوائنٹ ہے, آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اور جو بکنگ ہوئی ہے جس پر ان کا سوشل میڈیا پہ بے انتہا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ 24 کروڑ بکنگ ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا 24 کروڑ روپے کی, یہ سندھ کے وزراء بھی اس کو نے کہا 24 کروڑ روپے. مگر آپ کو پتہ یہ جو میڈیا سیل بنے ہوئے اور جو مسخرے لاکھوں کی تعداد میں ملک میں پیدا ہو گئے ہیں, جن کا کام ہی یہ ہے کہ کہیں کوئی نقطہ نکلا, ان کا 24 کروڑ کی بکنگ ہو چکی ہے. ان کا آبادی تو 22 کروڑ ہے, 24 کروڑ. یہ اویس شاہ صاحب کا بھی یہی ایک مضحکہ خیز بیان آیا سندھ کے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں کہ خان صاحب 22 کروڑ عوام ہے تو 24 کروڑ لوگوں کی بکنگ کیسے. یہ بات شیخ رشید کہہ سکتا ہے؟